أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف جو رغبت انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ان پر واجب ہے کہ وہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کریں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امان بخشا صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی سورہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش مکی سورہ ہے۔ انٹروڈکشن سورہ فیل کے ساتھ اس کا کنیکٹڈ ہے، جو کہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خوبصورت تفصیل میں صدف باجی نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ان کا اصل میں اس کے انٹروڈکشن میں جو بات کہی جائے گی کہ قریش جو ہے ان کے بزنس کے بارے میں، ان کو جو گفٹس جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے اوپر ریمائنڈر کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات ان کو دیے گئے ہیں۔ دوسرا ان کے بزنس کی طرف خاص طور پہ دھیان دلایا جا رہا ہے کہ کیسے عرب ایک بنجر زمین تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرٹائل کیا، مطلب وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو ان کا کیسے امپورٹ کا بزنس اللہ تعالیٰ نے چلایا، دوسرے ملکوں سے یہ چیزیں لے کے آتے تھے اور پھر دوسری طرف جا کے اس کو بیچتے تھے۔ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ہو گیا۔ اب کیونکہ عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے بنجر زمین ہے، کچھ ایسے اگتا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ پھر یہ خانہ کعبہ کے حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، حفاظت کرتے تھے، وہاں پہ بھی جتنے لوگ عبادت کے لیے آتے تھے ان کو بھی سروسز پرووائڈ کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، جس وجہ سورہ قریش ریمائنڈر کے طور پہ نازل ہوئی جب انہوں نے بت رکھ دیے تھے، بت پرستی شروع کر دی تھی، بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہی بڑے بڑے بت الگ الگ ناموں کے۔ اور ان پہ دوسری مہربانی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ٹریولنگ کے لیے جاتے تھے اپنے سفر کے لیے، تو ان کو جو بھی راستے میں ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے وہ ان کے اوپر اٹیک نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کیوں ڈاکو بدو وغیرہ جو ہوتے تھے وہ کیوں اٹیک کرتے تھے، کیونکہ عرب میں کھانا پینا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ ان کی اپنی زمین میں تو ایسا کوئی خاص اگتا نہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ابراہہ سے بچایا، محفوظ رکھا، جو کہ قبضہ کرنا چاہتا تھا خانہ کعبہ پہ ٹریڈنگ کی اس سے، اور اس لیے اس کی نیت کیوں تھی قبضہ کرنے کی کہ وہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ عبادت گاہ کی، خانہ کعبہ کی پرٹیکولر حفاظت کر رہے ہیں تو ان کو کتنا بینیفٹ ہے اس سے، کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ادھر قبضہ کر دوں اور یہ اس سے بھی جو فائدہ اٹھا رہی ہیں میں اٹھا لوں اور پھر میرا ہی سکہ بولے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ہونے نہیں دیا اور اس کو کس طرح غرق کیا سورہ فیل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو قریش کو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ سب سے پہلے سٹارٹ یہاں سے ہوئی ہے نا سورہ قریش، لیلاف قریش، کہ تمہیں اللہ نے سیکیورٹی اور ایک ساتھ جوڑ کے رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو سیکنڈ آیت میں پتہ چل رہا ہے وہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیسے موسموں کے عادی ہو، کن موسموں سے، شتائی و صیف مطلب سخت سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے سخت ٹف موسموں کے عادی ہوئے، تجارت کے لیے عادی ہوئے۔ تجارت ان کی آسان نہیں تھی، آپ دیکھیے ایسٹ اور ویسٹ ان کو دونوں موسموں میں یہ تجارت کرتے تھے۔ سمر کے موسم میں کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا تو سمر کے موسم میں یہ شام کی طرف جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، تو جب سمر میں یہ شام کی طرف نکلتے تھے تو کیا ہوتا تھا وہاں پہ گرمی اتنی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا تو گرمی ایک نارمل سی پڑے گی جو کہ ان کو ایسی لگتی نہیں تھی۔ یمن کیونکہ بہت گرم تھا تو یہاں سردیوں میں یہ لوگ جا کے اپنا کاروبار اس سے ٹریڈ کے اس سے نکلتے تھے اور وہاں سے چیزیں لے کے آگے اس کو بڑھاتے تھے، بیچتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے بیچ عرب میں یہ ساری چیزیں آتی تھیں، کہیں سے بھی آ رہا ہے، عربین سی میں سب کانٹیننٹ سے بھی اگر کوئی چیز آ رہی ہے ہندوستان کی طرف سے بھی تو مسالے جات وغیرہ تو سب وہاں پہ آ رہے ہیں، وہاں سے لے کے یمن جاتے تھے یا اور وہاں سے پھر اپنے مکہ میں رکھتے تھے اور پھر وہاں سے سیریا میں جاتے تھے، تو اس طرح یہ جو ہے ان کا ٹریڈ کا بزنس، تجارت کا بزنس جاری رہتا تھا پورے 12 مہینے، اتنی مہربانی تھی ان کے اوپر۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ٹف ماحول کا عادی بنایا، پھر
ان کو بزنس میں برکت دی، کھانے پینے کا ان کے پاس کوئی فاقہ نہیں تھا. پھر ان کی دھات، ان کا روب اتنا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے. اور پھر جب ابراہا کی فوج اس طرح تباہی تو لوگوں میں اور دہشت پھیل گئی کہ ان کے ساتھ خاص مدد ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے سے حفاظت کرنے والے ہیں. تو ایک اور ان کی بہت دھات بیٹھ گئی اور یہ پاور میں آ گئے. اللہ نے اور ان کو پاور دی. تو ان کو اللہ تعالیٰ اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب میں نے تم پہ مہربانی کی، ورنہ تو غرق کر دیتا ابراہا، تو یہ بچتے ہی نہیں، صفاستی سے ہی مٹ جاتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کیوں ہوا اب یہ دیکھتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ پیدا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چوز کیا تھا نا. بنی اسرائیل سے 2 پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. بنی اسرائیل کو پہلے اللہ نے اسی طرح چوز کیا اور کتنی مہربانیاں کی، لیکن بنی اسرائیل نے کیا، ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، تو اللہ کو ناپسند آیا. اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے پیدا نہیں کیے، کیونکہ اللہ ناراض ہو چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، ان کے قبیلے قریش سے، اور قریش کا قبیلہ بنو ہاشم چوز کیا. بنو ہاشم سے حضرت محمد پیس بی اپون ہم کو ایز اے پروفٹ چوز، اور انہی کے قبیلے سے پروفٹ نکالے. اور انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، انہی کی زبان میں. تو آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. ان کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے قبیلوں میں سے لیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن انہی کی زبان میں نازل کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے دین اسلام کی طرف، تو آپ نے پرانا پچھلا ہم اب تک جو پڑھ چکے ہیں اس میں کتنے ظلم زیادتی کے ذکر آ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تنگ کیا. سورہ کافرون میں آ گیا، سورہ کوثر میں آ گیا، کس طرح تکلیفیں پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرو. ان کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ چیزیں کرائی جا رہی ہیں کہ تم، یہ ہے حق دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو اس سنیریو میں بھی ہمیں سورہ قریش کو دیکھنا چاہیے. تو آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا. کسی بھی چیز، کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ، کسی قبیلے کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے تو کوئی کوالٹی کی وجہ سے کرتا ہے. قریش کے اندر جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی کہ یہ جو تھے یہ ہارڈ ورکر تھے. ٹھیک ہے، ٹف ماحول کے عادی ہو گئے تھے. دوسرا، یہ کوالٹی اللہ نے ان کے اندر پیدا کی تھی. دوسرا، یہ کمیٹڈ تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے اس پہ کمیٹڈ رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، 2 برائیاں بھی ان کے اندر تھیں کہ یہ بہت جھگڑالو تھے، اور نمبر 2 ان کے اندر کیا برائی تھی کہ ایک تو یہ بہت جھگڑا کرنے کے عادی تھے، اور دوسری ان کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو دوسرے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ جاہل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کور کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دیے اس میں سے تاکہ یہ اسٹرانگ ہو جائیں، لوگ ان کو کمزور نہ سمجھے. تیسری چیز، قرآن مجید ان کی زبان میں نازل کر دی تو جہالت کا بھی ان کے اوپر سے اٹیک ہٹ گیا. ہم نے فتح مکہ کے وقت دیکھ لیا کہ کیسے جب یہ سارے مسلمان ہوئے ہیں، مکہ پورا آپ دیکھیں کیسے فتح مکہ کتنی زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، اللہ کی خاص مدد آئی تھی. تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے قریشی ایمان لے کے آئے ہیں تو وہ کتنے کمیٹڈ، کتنے پاورفل، اور کتنی ان میں منافقت بالکل نہیں تھی. پھر وہ جو کمٹ کر لیا تو بس کر لیا. حضرت عمر کی مثال ہی کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے آپ کی وہ کس طرح جب ایمان لے کے آئے تو کیسے پلٹے. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم ایک چیز اور بتا دیتی ہوں میں کہ مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، اپنی یاد رکھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خاص طور پہ کہ یا اللہ، خانہ کعبہ کو ہمیشہ تو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اور میں اور میرے بچے، آگے آنے والی نسلیں جو ہیں، یہاں پر کسی بت پرستی نہ چلے، صرف تیری عبادت کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک دعا کی تھی. ایک دعا انہوں نے یہ دعا بھی بہت اچھی. ٹھیک ہے، دوسری دعا ایک جو اتنی جامع اور اتنی بینیفٹ والی دعا ہے، اتنی لاجیکل دعا ہے. یہ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مائی لارڈ میک دس اے سیکیور سٹی، سب سے پہلے پیس والا، پرووائڈ اٹس پیپل ود فروٹس ہو ایور آف دیم بلیو ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے. مطلب ان کو کھانے پینا مہیا کرے، اور جو بھی، اور اب تو آپ کی عبادت جو کرتا رہے، اور ڈے آف ججمنٹ پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں انہوں نے اللہ سے مانگ لی: سیکیورٹی، کھانا پینا اور ایمان. ٹھیک ہے، اب یہ تینوں چیزیں ایک پاور پیک ہے. کیسے پاور پیک ہے؟ آپ کسی ملک میں امن چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے، اگر ادھر کا کھانا پینا نہیں صحیح ہوا، غربت ہوئی، وہاں امن نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، امن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ غربت کی وجہ سے برائی کی طرف جائے گا۔ تو اسٹیبل رہنے کے لیے آپ کے پاس اتنا بزنس، اتنا مال ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو بہترین طریقے سے چلا سکیں، بہترین طریقے سے ایکسپورٹ امپورٹ ٹریڈ کا بزنس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز ہو گئی۔ دوسری، حالانکہ عرب بنجر تھا، اتنا آسان نہیں تھا ادھر ہونا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نواز دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ ایمان کے ساتھ رکھیں، بے ایمانی نہ ہو، ایمان کے ساتھ۔ تو یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور کیسے دیکھیں آپ، قریش میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا گیا، قریش کو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی، اتنے احسانات قریش کے اوپر کیے۔ تو یہ ریمائنڈر کے طور پہ تھی۔ اب آ جائیے آگے یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ سورہ قریش سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے، جب چیزیں دیتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکری ہرگز نہیں پسند، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، پہلے جسے ہم کہتے ہیں نا رسی دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے، اور پھر جب وہ کھینچتا ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن قریش کے ساتھ مہربانی اللہ تعالیٰ نے خاص کی۔ آپ دیکھیے بعد میں فتح مکہ کے وقت بھی وہ مہربانی ہی ہے کہ کتنے فتح مکہ ہوئی اور کتنے عرب جو ہیں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ ہم اپنا لیسن دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اپنا لیسن کیا یہاں پہ سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دبئی کو لے لیجیے۔ میں پاکستان کی مثال ہمیشہ پہلے رکھتی ہوں، آج میں دبئی کی رکھوں گی۔ دبئی والے آپ دیکھیں کیا تھے، بالکل مچھیرے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو مچھیرے تھے، ایسے کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، بڑی غربت سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ایکسپورٹ امپورٹ کا ان کا بزنس چل پڑا، ٹھیک ہے۔ بہت اللہ کی مہربانی ہوئی ان کے پر۔ آج دبئی لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بزنس، سب سے زیادہ بزنس جو ہے دبئی کا ہے۔ اچھا، اب دبئی نے جو گڑبڑ کی وہ کیا کی کہ بزنس میں لمٹ آہستہ آہستہ جا کے کراس کر دی۔ شراب کا بزنس بھی وہاں پہ عام ہو گیا، جوئے کھانے کا بزنس بھی وہاں پہ عام ہو گیا۔ جیسے قریش نے بھی کیا کیا، پہلے تو اچھے تھے نا یہ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بگڑے، تو انہوں نے بھی جوئے کھانے، سود اور شراب نوشی اور یہ عورتوں والا بزنس اور بہت ساری برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی، حلال حرام کا فرق نہ رکھنا، ٹھیک ہے، اور فحاشی عام کر دی، پھر بت لا کے قریش نے رکھ دی۔ تو اسی طرح آپ دبئی کو دیکھیے، تو دبئی میں کیا ہو گیا جی، دبئی مسلم ملک نام کا ہے، وہاں پہ ولاس میں بڑے بڑے جو ہے ٹیمپلز بن گئے۔ ولاس کہہ رہے ہیں ہم ولاس دے رہے ہیں، لیکن آپ اتنے بڑے ولاس کیوں دے رہے ہیں ان کو ٹیمپل بنانے؟ اور تو اور خود 2018 کی بات ہے یا 17 کی بات ہے، جب یہ خود جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ پجاری بن گئے تھے، مطلب ان کا پنڈت پوج رہا ہے، یہ بھی وہاں پہ اس کو پوج رہے ہیں۔ یہ آپ ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی ڈیل ہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ پوچھ لیں ایک سال، اور ایک سال ہم پوچھ لیں۔ تو یہ کیسے دبئی میں آپ نے جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے بس بت کے آگے بھی سجدہ کر لیا؟ یہ تو نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی برائی، چھوٹی برائی نہیں کی ہے انہوں نے۔ دوسری آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ابوظہبی اور دبئی جو کنیکٹڈ روڈ ہے، ہائی وے، ادھر بدھا کا ایک اتنا بڑا بت بنایا ہوا، بہت بڑا، اس کی میں لینتھ بھول گئی، بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کنیکٹڈ روڈ بنا دی، کیونکہ شری لنکن اس کو پوچھتے ہیں اور بھی پوچھتے ہوں گے، ان کا بزنس وہاں پہ بہت ہے، ان کو خوش کرنے۔ آپ کو اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کے نظام کو راضی رکھنا ہے کہ یہی اصل دین ہے، یہی آخری دین، مکمل دین ہے۔ اس طرح آپ کریں گے تو لوگ کیسے دین میں داخل ہوں گے؟ آپ کی ٹریڈ سے لوگ امپریس ہو کے آ رہے ہیں، تو آپ اپنا دین بھی تو قائم رکھتے نا، نظام بھی تو پورا مکمل دین کا رکھتے، تو لوگ پھر ایمان بھی لاتے کہ یہاں تو بہترین ہے۔ کس طرح ایمان لائے لوگ؟ اسی طرح ایمان لاتے ہیں نا کہ آپ اپنے اندر اتنا، صحابیات کی کیسی کوالٹی تھی۔ حضرت عمر کا دور آپ دیکھ لیجئے، کیسا انہوں نے سسٹم کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عثمان کا دیکھ لیجئے، سسٹم کر کے دکھایا ہے۔ جب سسٹم ایک دفعہ ہمارے صحابیات نے کر کے دکھا دیا کہ اس طرح پورا سسٹم میں قائم ہوتا ہے اور یہ طریقہ ہے، پھر کیسے آپ، کوئی شراب کا بزنس نہیں ہوتا، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، کوئی برائی نہیں تھی عام، تو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، وہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ کو غصہ ہے۔ لیکن ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہم پہ کیا اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ باقی قوموں پہ عذاب آ جاتا تھا، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عذاب نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا ہمارے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے نکالے، مکہ سے نکالے،
ان کے لوگوں میں سے نکالے، قرآن ان میں سے نازل کی۔ تو ہم پہ یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کے، مسلمانوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سزا نہیں دے رہا اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، صرف اس دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ادروائز باقی قومیں آپ نے دیکھ لی کہ یہ ناپ تول میں بےمانی کرنے پہ، جوا شراب نوشی عام کرنے پہ، حلال حرام پہ، ان ساری چیزوں پہ جو برائیاں عام ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے ہیں۔ تو یہ چیز ایک میں دبئی کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بھی آپ یہاں پہ لے لیجئے کہ ہم نے پاکستان اللہ تعالیٰ سے کتنی، سب کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری کس طرح ہم آزاد ہوئے، کتنا امپاسبل تھا، اور جو چھوٹا سا حصہ ہمارے حصے میں آیا، یہ آپ مہربانی دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنے چھوٹے سے حصے میں ساری چیزیں ہیں، ہم میں اپنی عقل اور ایمان کو یوز کرنا ہے۔ بے ایمان ہم ہو گئے اور کم عقلے ہم ہو گئے، مطلب اپنی عقل کا جو ہے نا اوپر کا فلور ہم نے خالی کر دیا، اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، کوئی محنت ہی نہیں کرتے۔ اب آپ کو میں بتاؤں پاکستان کے اندر پاکستان کس چیز کی ناشکری کرا ہے، اللہ نے ہمیں کس چیز سے نوازا ہوا ہے، ساری نیچرل ریسورسز ہمارے پاس، اتنے سے ملک میں ہونا امپاسبل سی بات ہے، اللہ کی میری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ماؤنٹین یہاں، ریور یہاں، سمندر یہاں، ٹھیک ہے، لینڈ یہاں، فارسٹ یہاں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ منرلز پہ آ جائیے، منرل سالٹ یہاں، ٹھیک ہے، اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے، کول یہاں، گولڈ یہاں، کاپر یہاں، گیس یہاں، آئل یہاں، ماربل یہاں، روبی یہاں، تو بیس یہاں، کتنی چیزیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے حکمرانوں نے بیچ بچا کے دوسری جگہ وہ لوگ آ کے ان پہ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم گیس سے بھی گئے، گیس سے بھی ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سک رہے اب تو، جہاں پہ گیس سب سے عام آنی چاہیے وہاں پہ بھی گیس عام نہیں آ رہی، کراچی میں، بلوچستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آئی ایم ریئلی ان شاک۔ ہمیں آئرن بھی، ہمارے پاس آئرن کا بھی مسئلہ، یہ وہ میجر چیزیں ہیں جس سے آپ مالا مال ہو جاتے ہیں، اور یہ بیچ دی ہیں، کوئی ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ آئل جیسی چیز سے عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کتنے عرصے بعد عرب کے پاس آئل نکلا ہے نا، تو اللہ اب دیکھیں ان کو آئل ملنے کی وجہ سے عرب کی ڈیمانڈ دوبارہ، عرب کے اوپر اللہ نے کتنی مہربانی کی کہ آئل ملنے کی وجہ سے پھر عرب کہاں سے کہاں ہے۔ ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ چیزیں، گیس، آئل، ماربل، گولڈ، آئرن، سالٹ، سارے فروٹ ہمارے بہترین، سارے فروٹ ملتے ہیں یہاں، میں حیران ہوتی، اسٹرابری، کیوی کیا، پائن ایپل کیا، سب اگتا ہے یہاں پہ، بلو بیری کیا، ریڈ بیری کیا، ہر طرح کے چاروں موسم واحد ہے پاکستان جہاں سارے آتے ہیں، چاروں موسم آتے ہیں بڑے بہترین طریقے سے۔ مہربانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم ایماندار بنے، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں نا، ایماندار بنے۔ ہم نے اللہ سے کیا کمٹ کر کے ملک لیا تھا، اس ملک میں ہم نے کمٹ کیا اپنے رب سے کہ ہم یہ ملک لے رہے ہیں جس میں اپنا تیرا نظام رکھیں گے، ٹیونیشن تھیوری اس پہ بیسڈ ہے ہماری، اور ہم بھول گئے۔ یہ ناشکری ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ آج ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سک رہے، ہم دوسروں سے پس رہے، دوسروں سے قرضے مانگ رہے ہیں۔ اتنا کچھ کسی ملک کے پاس ہو تو کیا وہ قرضے مانگنے والا ہوگا یا دینے والا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیجیے۔ کوئی بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ یہ چیز عام بتا دے گا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ہمارا ملک جو ہے کسی سے مانگنے کے اس میں نہیں رہتا۔ اسی چیز کو اپنی عقل اور ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے اس سے کہ سورہ قریش میں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عادی بنایا نا، ٹف اس کا، انہوں نے اپنے آپ کو عادی کیا اس کا۔ ہمیں ان چیزوں کا عادی ہونا چاہیے۔ ہم جو ہیں، انہوں نے امپورٹ کا بزنس کیا نا، ان کو تو لانا پڑتا تھا کیونکہ بنجر تھی زمین، ہماری تو اتنی ہے کہ ہم یہ ایکسپورٹ کریں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اللہ کے نظام کو یہاں قائم کرتے ہوئے اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہیے۔ اور جو اس سے کتنا بینیفٹ ہوگا کہ آپ کتنے مسلم ممالک میں یہ چیزیں جائیں گی، غیر مسلم میں بھی جب جائیں گی تو آپ کا اپر ہینڈ ہوگا، پھر اس میں آپ نظام رکھ کے لوگوں کو بتائیں گے یہ حلال طریقے سے ہم بزنس کر رہے ہیں، یہ کیا ہے کیا نہیں، دوسرے بھی اسی طرح کرنا چاہیں گے، دین میں داخل ہوں گے۔ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہم کر رہے ہیں آج کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، اور یہ ناشکری ہے کہ آپ اس کا استعمال بھی نہیں کر رہے، ناشکری ہے۔ اور آپ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ابھی اس وقت پاکستان میں پرٹیکولرلی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ویسی چیزیں نہیں پسند ہیں۔
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں سورہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انڈیویجول بھی ہم سب کو اپنے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم ناشکری تو نہیں کر رہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پہ۔ آج ہم کھا رہے پی رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جائیے کینیا میں دیکھیے لوگ کیسے مرے، کشمیر میں دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے۔ ہم ابھی اتنا احسان ہے کہ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور کتنے احسان ہم اپنے سورہ رحمان یاد آ جاتی ہے مجھے اس پہ۔ تو بہرحال یہاں پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس مغفرت کے عشرے میں ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم راستے پہ چلائے۔ جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے، امت مسلمہ کو ایماندار بنائے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ تو مغفرت کے عشرے میں ہماری بہترین مغفرت فرما اور ہمیں صراط المستقیم راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔